اتنی چیزیں ہیں کہ اگر آپ شمار کرنا شروع کریں تو کسی حد تک یہ چیز جسٹیفائی لگتی ہے کہ سائنس نے لوگوں کا جو یہ دماغ خراب کر دیا کہ اس دنیا کی زندگی کو انہوں نے سب کچھ سمجھ لیا، وہ جسٹیفائی ہے کافی حد تک۔ اگر آخرت اورینٹڈ کوئی نہ ہوا تو یہ ساری چیزیں اس کو گمراہ کر لینے کے لیے کافی ہیں۔ یہی دجالی سسٹم ہے کہ مادے کی آنکھ کھلی ہوئی ہے اور روحانیت کی آنکھ بند ہے۔ دجال کی بھی ایک آنکھ ہے، سمبولک بھی ہے یہ بات، فزیکلی ایک پرسنالٹی بھی ہے اور ایک سسٹم بھی ہے۔ تو یہ سائنس نے سب کچھ کر کے دکھایا آپ کو، اس لیے پھر لوگ اسی کے اندر گم ہو جاتے ہیں اور اسی کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ یہ دنیا کا فتنہ ہے جس میں آپ مبتلا ہو رہے ہیں۔ دنیا ہماری ضرورت ہے لیکن اپنے اوپر سوار نہیں کرنی۔ اس کو آپ مثال سے سمجھیں، کشتی نے پانی پہ ہی چلنا ہے، پانی اس کی ضرورت ہے لیکن پانی کشتی کے اندر نہیں آنا چاہیے۔ سائنس ہماری ضرورت ہے، دنیا کی آسائشیں ہماری ضرورت ہیں، لیکن اس کو ہم اپنے اوپر اتنا سوار نہ کریں کہ ہماری کشتی ڈوب جائے اور آخرت بھی برباد ہو جائے۔ سورۃ الکہف کا جو مرکزی ٹاپک ہے وہ دنیا پرستی کی مذمت ہے، اسی لیے اسے دجال کے ساتھ لوگ ریلیٹ کرتے ہیں۔ ایک تو مسلم شریف کی احادیث کی وجہ سے کہ پہلی 10 آیات دجال سے بچنے کے لیے، دوسری ریزن یہ ہے کہ سورۃ الکہف کا مرکزی ٹاپک یہ ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، دنیا کی زندگی کی جو آرائش ہے یہ آپ کو دھوکے میں مبتلا کرے گی، لیکن اس کی وجہ سے آپ نے دھوکے میں نہیں آنا، آخرت اورینٹڈ رہنا ہے۔ یہ ایک دجل ہے، ایک فریب ہے، اسی لیے دجال کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ سورۃ الکہف کا مرکزی ٹاپک دنیا کے فتنے کی مذمت ہے، لیکن افسوس بہت کم مسلمان ہیں جو سورۃ الکہف کے اس ٹاپک کو جانتے ہیں۔ دجال کی بات تو کرتے ہیں لیکن یہ دجالی فتنے کی بات ہو رہی ہے۔ دجال ایک پرسنالٹی بھی ہے لیکن ایک سسٹم بھی ہے جو اس پرسنالٹی کو ویلکم کہے گا، اور وہ سسٹم ایسا ہے جس نے انسانیت کے لیے بہت کچھ کیا۔ اس وقت ہمارے اس ہال کے اندر کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو کسی بزرگ کی، کسی مولوی کی بنائی ہوئی ہو، یہ ساری اسی سسٹم کی آؤٹ پٹ ہے جس کا پازیٹیو یوز بالکل درست ہے۔ آنکھیں اللہ کی نعمت ہے، پازیٹیو یوز بہت اچھا ہے، نیگیٹو کریں گے بہت برا ہے۔ ہاتھ اللہ کی نعمت ہے، پازیٹیو یوز کریں بہت اچھی بات ہے، اس سے نیگیٹو یوز کریں تو جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ زبان کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، پوری دنیا میں انبیاء جو انقلاب لے کر آئے اسی زبان کی برکت سے لے کے آئے، لیکن اس کا نیگیٹو یوز کریں اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سائنس جس نے انسانیت کے لیے اس جسم کی آسائش فراہم کی ہے بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر انبیاء کرام علیہ السلام نے روح کی آسائش کے لیے انسانیت کو تعلیمات دی ہیں تو جسم کی آسائش سائنٹسٹ نے ہمیں دی ہے۔ اس ہال میں آپ کو ایک چیز بتائیں، ویڈیو کیمرہ ہو، یہ کالر مائک ہو، ہمارے کپڑے ہو، ہماری گھڑی ہو، یہ لائٹنگ ہو، یہ قالین ہو، ایئر کنڈیشن ہو، کوئی ایک چیز بتائیں، ایون یہ جو قرآن پرنٹ ہوئے ہوئے بخاری مسلم، سب سائنس کی برکات ہے۔ تو سائنس اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اس کا پازیٹیو یوز۔ اب سائنس نے تو اپنے کرشمے لوگوں کو دکھا دیے، اور انبیاء نے جو اپنے ماننے والوں سے وعدے کیے ہیں وہ آخرت میں پورے ہونے ہیں۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، بے شک جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ سائنس نے سب کچھ یہی کر کے دکھا دیا آپ کو۔ سائنس اگر آپ کو یہ کہتی ہے نا یہاں بیٹھے ہوئے 10,000 کلومیٹر دور جو بندہ بیٹھا ہے میں آپ کے سامنے اسے لے آؤں گا تو سائنس کر کے دکھا دیتی ہے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے۔ وہ سفر جو سب کانٹیننٹ انڈیا پاکستان سے 4 مہینے میں طے ہوتا تھا، حج کا سفر پیدل سفر کرتے ہوئے، سائنس نے اس کو 4 گھنٹے پر لا کر دکھا دیا، اور اتنا آرام دہ کہ آپ کو تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی اور نہ سفر میں لٹنے کا اندیشہ۔ یہ آسائش ہمارے سامنے۔ پھر وہاں بھی آپ مکہ مدینے میں چلے جائیں تو ہر آسائش آپ کو سائنس نے دی ہوئی ہے۔ ابھی وہ حاجی زندہ ہیں جن لوگوں نے نئے جوڑے الگ سے رکھے ہوتے تھے طواف کعبہ کرنے کے لیے، پاؤں جل جاتے تھے، سائنس کی برکت سے آپ نے اٹلی کا وہ ماربل نکال لیا وائٹ کلر کا، وہاں پہ ڈالا، سخت گرمیوں میں بھی وہ ماربل ٹھنڈا ہوتا ہے، آپ کو جوتی پہننے کی ضرورت ہی نہیں طواف کعبہ کرنے کے لیے۔ غلاف کعبہ سائنس کی برکت سے بن رہا ہے، وہاں پہ جتنی صفائی ہو رہی ہے، پانی کا نظام، ایون زمزم جو نکالا جا رہا ہے اس بڑے پیمانے کے اوپر، وہ موٹریں، وہ سارے کا سارا نظام سائنس نے دیے۔ پھر انٹرنیٹ کا کرشمہ، پرنٹنگ پریس کا کرشمہ، یہ اتنی چیزیں ہیں کہ اگر آپ شمار کرنا شروع کریں تو کسی حد تک یہ چیز جسٹیفائی لگتی ہے کہ سائنس نے لوگوں کا جو یہ دماغ خراب کر دیا کہ اس دنیا کی زندگی کو انہوں نے سب کچھ سمجھ لیا، وہ جسٹیفائی ہے کافی حد تک۔ اگر آخرت
اورینٹڈ کوئی نہ ہوا تو یہ ساری چیزیں اس کو گمراہ کر لینے کے لیے کافی ہیں. یہی دجالی سسٹم ہے کہ مادے کی آنکھ کھلی ہوئی ہے اور روحانیت کی آنکھ بند ہے. دجال کی بھی ایک آنکھ ہے. سمبولک بھی ہے یہ بات, فزیکلی ایک پرسنالٹی بھی ہے اور ایک سسٹم بھی ہے. ہم سائنس کے مخالف نہیں ہیں. ہم نہیں کہتے کہ جی وہ دجال کی بائیں آنکھ جو ہے وہ یوں ہے تو دائیں والی یوں ہو جائے گی, دائیں ہے تو بائیں ہو جائے. ہم کہتے ہیں دونوں آنکھیں چاہیے. ہمیں ریویلڈ نالج بھی چاہیے, وہی کا علم بھی, اور ایکوائرڈ نالج بھی, سائنس کا علم بھی. ان دونوں کو ملا کر انسانیت کی بہتری ہوگی. روح کی غذا انبیاء پرووائڈ کرتے ہیں اور جسم کی غذا آسائش ہمیں سائنس پرووائڈ کر رہی ہے. اگر وہ جرمن سائنٹسٹ امونیا نہ ایکسٹریکٹ کرتا اور ہمیں کھاد نہ ملتی تو آج دنیا بھوک سے ہی مر جاتی. آج سے 100 سال پہلے دنیا کی آبادی آلموسٹ 1 ارب تھی, آج 8 ارب ہو چکی ہے. اگر زمین وہی کچھ پیدا کر رہی ہوتی تو یہ 7 ارب لوگ تو بھوکے مر جاتے. آج مشینیں نہ ہوتی تو انسان ننگے پاؤں پھرتے. کتنے موچی آپ لے کر آتے ہیں جو آپ کی جوتیاں بناتے ہیں. تو یہ سائنس نے سب کچھ کر کے دکھایا آپ کو. اس لیے پھر لوگ اسی کے اندر گم ہو جاتے ہیں اور اسی کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں. یہ دنیا کا فتنہ ہے جس میں آپ مبتلا ہو رہے ہیں. دنیا ہماری ضرورت ہے لیکن اپنے اوپر سوار نہیں کرنی. اس کو آپ مثال سے سمجھیں, کشتی نے پانی پہ ہی چلنا ہے, پانی اس کی ضرورت ہے لیکن پانی کشتی کے اندر نہیں آنا چاہیے. سائنس ہماری ضرورت ہے, دنیا کی آسائشیں ہماری ضرورت ہیں, لیکن اس کو ہم اپنے اوپر اتنا سوار نہ کریں کہ ہماری کشتی ڈوب جائے اور آخرت بھی برباد ہو جائے. تو اس کو بیلنس کر کے چلیں. جو مولوی بالکل دنیا کی مذمت کے اوپر بات کرتے ہیں ان کے رہن سہن میں کوئی بھی دنیا کی ایسی آسائش نہیں ہے جو انہوں نے خود چھوڑی ہوئی ہو. تو وہ تقریر کرتے ہوئے تو اچھے نہیں لگتے نا. میں اگر یہ باتیں کر رہا ہوں تو میں اچھا لگتا ہوں کہ میں نے سبسسٹنس لیول کے اوپر چیزیں حاصل کی ہیں دنیا سے, لیکن اپنی آسائش کو اس لیول پہ نہیں لے کے گیا کہ اپنی آخرت ہی برباد کر لوں. تو آپ کو یہ باتیں سننے کو ملیں گی, دجالی نظام دجالی نظام, اور 24 گھنٹے اس کا نفع حاصل کر رہے ہیں. واٹس ایپ کی شکل میں, اسمارٹ فون کی شکل میں, ایئر فلائٹس کی شکل میں, ٹورز کی شکل میں, بڑی بڑی گاڑیوں کی شکل میں. کون سا فائدہ جو ان لوگوں نے حاصل نہیں کیا. تو یہ مکمل طور پر سائنس کی برکات کو آپ کنڈیم نہیں کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں انسانیت کو. کل یوم ہوا فی شان, ہر آنے والا دن اللہ تعالیٰ کی نئی شان لوگوں کے سامنے لے کر آ رہا ہے. آج سولر انرجی نے دنیا کی کایا کلب کر دی ہے. دنیا پریشان تھی کہ 2050 تک پیٹرول ختم ہو جائے گا زمین سے, پھر ہم کیا کریں گے. آج کہہ رہے ہیں نہیں جی 2050 نہیں 2030 میں ہی ختم کر دیں, سولر انرجی زیادہ بہتر ہے. پیٹرول کے یوز سے تو ہوا جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے, آب و ہوا ساری برباد ہو گئی ہے, اسموگ آ گئی ہے, سب کچھ. اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ انرجی دی ہے جو ختم ہی نہیں ہونی. سورج کی انرجی رینیویبل انرجی سے کہا جاتا ہے, یہ ختم نہیں ہونے والی. دوسری ہے نان رینیویبل انرجی, جو دوبارہ آپ پروڈیوس نہیں کر سکتے, جیسا کہ تیل ہے, ختم ہو جائے گا. سولر انرجی ختم نہیں ہوگی, ونڈ انرجی ختم نہیں ہوگی, اور جب یہ ختم ہوگی نا اس وقت انسانیت ہی ختم ہو جائے گی, کیونکہ سورج ختم ہو گیا تو دنیا ختم. وہ سے وقت نے دنیا نہیں سنبھالی ہوئی ہے, سورج نے سنبھالی ہوئی ہے, اور سورج کو پتا بھی نہیں کہ اس نے دنیا سنبھالی ہوئی ہے, خدا نے سنبھالی ہوئی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اسباب بنائے ہیں. سورج کی وجہ سے مخلوقات اس پلانٹ ارتھ پہ زندہ ہیں. پودے اپنی خوراک تیار کرتے ہیں, پودوں کو ہم کھاتے ہیں, جانور کھاتے ہیں, جانوروں کو ہم کھاتے ہیں. یہ پورے کا پورا سارا نظام سورج کی وجہ سے, ہواؤں کا چلنا, موسموں کا بدلنا, بادلوں کی شکل میں بارش کا ٹرانسفر ہونا, گلیشیئرز کی فارم میں برف کا وہاں پر برسنا, اور پھر وہ سورج کی تپش سے پگھلنا, اوپر دریاؤں کا چلنا, زمین کے نیچے دریاؤں کا چلنا. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. تو اس چیز نے لوگوں کو پھر فتنے میں مبتلا کر دیا کہ جی سائنس نے تو سب کچھ کر کے دکھا دیا ہے, انبیاء تو صرف وعدے کر کے گئے ہیں. لیکن جو اس سائنس کے ذریعے خدا اورینٹڈ ہو جاتے ہیں انہیں پتا چل جاتا ہے کہ یہ کائنات جس نے بنائی ہے تو بنا کے چھوڑ نہیں دی. اس میں جو ہارمنی ہے وہ کلیئر کٹ اشارہ کرتی ہے ایک مقصد کے تحت بنی ہے, اور وہ مقصد کیا ہے اسے انبیاء بتاتے ہیں. وہ اگر کلیم کرتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے, اس سے نفع اٹھاؤ, یہ حدود اللہ ہے, انہیں نہیں توڑنا, آخرت کی تیاری کرنی ہے. اس لیے سورۃ الکہف کے حوالے سے جو دجال کا فتنہ جڑا ہوا ہے وہ اس فارم میں ہے, نہ کہ یہ ہے کہ وہ 5 ریڈ ہائفر اسرائیل نے منگوا لی اور ادھر دنیا پریشان ہوگی کہ جی وہ دجال نکلنے والا ہے. کیوں نہیں, اسرائیل نے 5 وہ سر گائے منگوا لی ہیں. یعنی قرآن و حدیث کوئی نہیں پڑھتا, اسرائیل گائے منگوا لے, ان کو ٹینشن پڑ جاتی ہے دجال کہیں نکل ہی نہ آئے. قرآن و سنت کے اوپر کوئی عقیدہ نہیں ہے. جو کوئی
باہر سے بات سنتے ہیں اس کے پیچھے چلنا شروع کرتے ہیں. تو یہ مرکزی ٹاپک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے خاص کے اوپر یہ کتاب یعنی قرآن حکیم نازل فرمایا. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا, اور اس میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں چھوڑا, یعنی یہ اتنی واضح دعوت کے ساتھ آئی ہے. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ, جو پچھلی سورت میں آیا تھا. ہم نے اسے مقصد کے ساتھ اتارا اور یہ مقصد کے ساتھ نازل ہوئی. ٹیڑھ پن کوئی نہیں ہے, اسٹریٹ فارورڈ باتیں ہیں, اس میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا. سورہ النساء میں آیا کہ قرآن اگر اللہ کے سوا کسی اور ہستی کی طرف سے ہوتا تو تم اس میں اختلاف کثیر باتیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر پہلے صفحے پر آیا نا ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو میرے بھائی اب آخری صفحے تک یہی آئے گا. آخری صفحے تک یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد نہیں آئے گا, ورنہ تو یہ اختلاف ہو جائے گا. قیما لینذر بأسا شدیدا, یہ ایسی عدل پر قائم رہنے والی کتاب ہے کہ جو سخت عذاب سے ڈرانے والی ہے. عذاب کون سا؟ آخرت کا. ظاہر ہے نافرمانوں کے لیے آخرت کے عذاب کا ذکر اس کتاب میں موجود ہے, اور ساتھ ہی سائملٹینیس کنٹراسٹ بھی آیا گیا. قیما لینذر بأسا شدیدا من لدن, اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عذاب سخت آنے والا ہے, آخرت کی جواب دہی. اللہم اجرنا من النار, آمین. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ, اور بشارت ہے اہل ایمان کے لیے. یہ ساتھ ہی آ گیا, یعنی ڈر سنانا ہے اہل ایمان کو بھی لیکن نافرمانوں کو بالخصوص کہ اپنا قبلہ درست کر لو. اور بشارت ہے اہل ایمان کے لیے الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا, اور یہ اہل ایمان وہ ہیں جنہوں نے نیک اعمال کیے. ہاں, دودھ پینے والے مجنو نہیں بلکہ اعمال کرنے والے لوگ, اللہ کو ماننے والے نہیں, اللہ کی ماننے والے بھی. کو ماننا بھی ضروری ہے اور کی ماننا بھی ضروری ہے. ان لہم اجرا حسنا, کہ ان کے لیے ہے بہت ہی بڑا اجر, بہترین اجر قیامت کے دن. پوری قرآن کی دعوت کا خلاصہ ہی ہے. تو اب یہ فکر آخرت کی بات ہو رہی ہے نا, یہ دجالی فتنے کے اگینسٹ دنیا کے فتنے کی آگاہی کہ آپ نے دنیا کی زندگی میں ڈوب نہیں جانا, آخرت اورینٹڈ رہنا ہے. دیکھ لیں اس کی جڑ شروع کی آیات میں ہی آ گئی ہے, اب مزید آگے آئے گی بات. ماکثین فیہ ابدا, اور وہ جنت ایسی ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا, اور یہ کتاب ڈر سناتی ہے بالخصوص ان لوگوں کو بھی کہ جنہوں نے شرک اس لیول کا کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا چنا. نعوذ باللہ. اسپیسیفکلی ظاہر ہے یہ مشرکین عرب کے بارے میں مکی صورت ہے. وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے. کرسچنز کے اندر بھی جو غلوف کرنے والے تھے وہ بیگاٹن سن کہتے تھے عیسیٰ ابن مریم کو, اگرچہ آج کے کرسچن اس سے دستبردار ہو چکے ہیں. کنگ جیمز ورژن جو اس وقت انجیل کا پوری دنیا میں چل رہا ہے اس میں سے انہوں نے بیگاٹن ورڈ جو ہے نکال دیا ہے, اور اب وہ وہی عقیدہ اپنی اس انجیل میں یا نیو ٹیسٹمنٹ میں مانے ہوئے ہیں جو ہمارا عقیدہ ہے. ہم مانتے ہیں کہ اگلی الہامی کتابوں میں انبیاء کو, ان کے ماننے والوں کو اللہ کے بیٹے کہا گیا. یہ بیٹا ولد والا نہیں ہے, یہ ویسے ہی ہے جس طرح ہم کہتے ہیں مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. جیسے ایک باپ پرورش کرتا ہے نا اپنی اولاد کی, اس طرح اللہ اپنی مخلوق کی پرورش کرتا ہے. پھر اردو میں تو ہم یہاں تک بولتے ہیں جی اس سال 20 لاکھ فرزندان توحید نے حاج ادا کیا. توحید کے فرزند کون سے ہوتے ہیں؟ یہ وہی ہے ابناء اللہ, اللہ کے چہیتے, اللہ کے بیٹے. یہ ولد کی فارم میں نہیں ہے. بہرحال خصوصاً ان لوگوں کو جو اللہ کے لیے بیٹا تجویز کرتے ہیں, ڈر سنانے والی یہ کتاب ہے. چاہے وہ بت پرست ہو, چاہے وہ کرسچن ہو. جوز تو اب بالکل اس سے ہٹ چکے ہیں. ان کا ایک گروہ تھا کسی زمانے میں جو حضرت عزیر علیہ السلام کے لیے کوئی اس قسم کا عقیدہ رکھتا تھا. جوز تو اس وقت بالکل اسی توحید کے اوپر ہیں جو مسلمانوں والی توحید ہے, اور وہ اتنے اپرائٹ ہیں اس معاملے میں. ان کے جو ربی ہیں ان کی ویڈیوز اپلوڈ ہیں. ان سے جب پوچھا گیا کہ مسلمان جس خدا کی عبادت کرتے ہیں یہ خدا کون سا ہے, تو وہ کہتے ہیں یہ وہی خدا ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں. مسلمان بھی ایک خدا کے ماننے والے ہیں, اور وہ کرسچن سے ہم سے زیادہ نفرت کرتے ہیں اس وقت جو جوز ہیں. اور یہ جوز میں زائنسٹ نہیں کہہ رہا, زائنسٹ جو ہیں وہ مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں. یہ وہ والے جوز جنہوں نے لمبی لمبی داڑیاں رکھی ہوئی ہیں, زلفیں رکھی ہوئی ہیں, اور وہ انہوں نے ہیٹ وہ کالے کلر کے پہنے ہوئے ہوتے ہیں. ان کے بڑے بڑے اجتماع ہوتے ہیں, اگر آپ کو نہ بتایا جائے تو لگتا ہے وہ اہل حدیث ہی ہیں. یہ وہ والے جوز, اور وہ اتنی حقارت سے کرسچنز کو ڈیل کرتے ہیں, کہتے ہیں انہوں نے ایک انسان کو رب مان لیا. تو
یہ کوئی میں یہودیوں کے فضائل نہیں سنا رہا، آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ اس وقت کی گراؤنڈ ریالٹی ہے، لہٰذا قرآن سے ریلیٹ کرتے وقت یہ چیز آپ نے خیال رکھنی ہے کہ بدعات وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوتی ہیں. اس وقت جو یہودی ہیں ان کا معاملہ بالکل الگ ہے. ہاں کرسچنز میں جو کیتھولک ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے اور واقعی وہ 3 in 1 کہتے ہیں، اور پروٹیسٹنٹ تو بالکل ننگی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم ہی خدا ہے، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، نعوذ باللہ من ذلک. تو ڈر سنانے کے لیے جو رحمان کے لیے بیٹا تجویز کرتے ہیں، ما لہم بہ من علم، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، یعنی کوئی کتابی بات نہیں کر رہے، بس ان کی وشفل تھنکنگ ہے. جس طرح مسلمانوں نے بھی نور من نور اللہ کا عقیدہ نکال لیا، آپ کوئی بات کرتا ہے اسے گستاخ رسول کہتے ہیں، کرسچن بھی اسے گستاخ عیسیٰ سمجھتے ہیں، گستاخ یسوع سمجھتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ وہ انسان تھے، وہ کھانا کھانے کے محتاج تھے، وہ ٹوائلٹ جاتے تھے، وہ کہتے ہیں یہ تو توہین کر رہے ہیں. وَلَا لِآبَائِهِمْ، اور نہ ہی ان کے آباء و اجداد کے پاس کوئی علم تھا، یعنی یہ بھی گمراہ، ان کے آباء و اجداد بھی گمراہ تھے. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، کتنا بڑا جملہ ہے جو ان کی منہ سے نکل رہا ہے. ان یقولون الا کذبا، یہ تو نہیں بول رہے مگر صراحتاً ایک جھوٹ. یہاں تو اسی پر ہی اکتفا کیا گیا. سورہ مریم میں آگے چل کر آئے گا، قریب ہے آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. ان دعوا للرحمن ولدا، کہ یہ کہتے ہیں رحمان نے بیٹا چنا. اگر زمین و آسمان اور پہاڑوں کے احساسات ہوتے تو وہ پھٹ جاتے کہ اتنی بڑی گالی اللہ کو یہ دے رہے کہ رحمان نے بیٹا چنا. اب وہ مشہور زمانہ آیت آ گئی نبی الاسلام کو تسلی دینے کے لیے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ. تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس غم میں، ان کو دعوت حق دیتے ہوئے، ان کے پیچھے پڑتے ہوئے کہ یہ حق قبول کر لیں. إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ یہ اس قرآن کے اوپر ایمان نہیں لا رہے، آپ کف افسوس ملتے ہوئے کیا اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے؟ نبی الاسلام کو تسلی دی گئی کہ آپ نے دعوت کا کام کر دیا. دل آپ کسی کا نہیں بدل سکتے جب تک وہ خود حق قبول نہیں کرتا، اور جب خود قبول کرے گا پھر اللہ تعالیٰ اسے ہدایت بھی دے دے گا. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی، جس سے تم محبت کرتے ہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اور اللہ کسے دیتا ہے؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے ہم ہدایت کے دروازے کھولیں گے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ لوگ جہنم میں کیوں چلے گئے. آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے، جہنم میں جس نے جانا ہے وہ جائے، آپ نے اپنے آپ کو ہلاک نہیں کرنا. ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اے نبی قرآن ہم نے اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ تو نصیحت ہے جو قبول کرنا چاہے. سیذکر من یخشی، نصیحت اسے کریں جو ڈرتا ہے اللہ کی دھمکی سے. ویتجنبها الاشقى، اور جو بدبختی پہ اترا ہوا ہے چھوڑ دیں، اسے ہم بڑی آگ کے اوپر پیش کریں گے جس میں وہ نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں ہوگا. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، آپ نے ڈر اسے سنانا ہے جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے، قرآن کے ذریعے اسے ڈر سنائے، بس باقی وہ چھوڑ دیں. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، بے شک ہم نے زمین پہ جتنی بھی آسائش کی زینت کی چیزیں بنائی ہیں نا، تو یہ صرف اس لیے کہ تاکہ ہم آزمائیں تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے. یہ وہ دنیا کا فتنہ، اس زینت میں ڈوب نہیں جانا، یہ دجالی فتنہ ہے، بچ کے رہنا. ایسا نہ ہو کہ اپنی آخرت برباد کر بیٹھو. یہ جو تمہیں رونق نظر آ رہی ہے دنیا کی، سائنس کی برکت سے یا اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں پیدا کی ہیں ان کا جو جائز یوز ہے وہ تو درست، لیکن اس میں ڈوب کر آخرت سے غافل نہیں ہونا. یہ ہم نے ساری رونق اس لیے لگائی ہے تاکہ آزمائیں تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہاں پر آیا کہ زندگی اور موت کا یہ جو نظام پیدا کیا اس لیے تاکہ جانچے کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے. پھر سورہ ہود میں آیا کہ زمین و آسمان کو ہم نے اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں جانچا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ سیریس لیا ہوا ہے ہمیں، اور ہم نے سب سے زیادہ نان سیریس لیا ہوا ہے گاڈ کو. کتنی حیران کن بات ہے. پوری کائنات انسان کے لیے پیدا ہوئی ہے اور انسان اللہ کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنوں اور انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا عبادت کے لیے. یہاں پر آئے یہ جتنی رونقیں نظر آ رہی ہیں نا، یہ اس لیے تاکہ تمہیں جانچا جائے کہ ان رونقوں میں ڈوب کے ہم سے غافل تو نہیں ہو جاتے. ہم اپنے پیغمبروں کو بھیج رہے ہیں، یہ کتاب بھیجی ہے، یہ تمہاری آزمائش ہے. رہنا اسی دنیا میں ہے، ہاں رہبانیت اختیار نہیں کرنی، پتے پہن کے جنگلوں میں نہیں جانا،
یہیں پر رہنا ہے, بیوی بچوں کے حقوق پورے کرنے ہیں, ماں باپ کے حقوق پورے کرنے ہیں. یہ تمہارا امتحان ہے, امتحان سے بھاگ کر نہیں جانا, یہ رونق تمہارا امتحان ہے. اولاد اور مال کو بھی فتنہ کہا گیا ہے قرآن میں, بیویاں بھی فتنہ ہے, یعنی آزمائش. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا, اور بے شک ایک وہ وقت آنے والا ہے کہ جو کچھ زمین کے اوپر ہے اسے ہم بالکل فلیٹ کر دیں گے, چورا چورا کر دیں گے. یعنی یہ ساری زینت ختم ہو جائے گی. آخرت کا دن, قیامت کا دن, سب کچھ ختم, ساری رونقیں ختم. پھر آخرت شروع ہوگی. ہاں, پھر ہوگا وہ یوم التغابن, ہار اور جیت کے فیصلے کا دن. جیتا وہ جو اس دن جیت گیا, اور ہارا وہ جو اس دن ہار گیا. اللہ نے کہا یہ ساری رونقیں دیکھ رہے ہو, یہ ختم ہو جائیں گی, کچھ بھی نہیں رہے گا, فلیٹ زمین ہو جائے گی. یہاں پر یہ ٹاپک مکمل ہوا دنیا پرستی کی مذمت کا. اب آیت نمبر 9 سے اصحاب الکہف کا ذکر شروع ہو رہا ہے کہ اصحاب الکہف اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, تم یہ سمجھتے ہو, جبکہ اللہ کے ہاں تو یہ ایک معمولی چیز ہے. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم, کیا تم نے گمان کیا کہ اصحاب الکہف کے ساتھ جو اتنا بڑا واقعہ ہوا, جو رقیم گاؤں کے رہنے والے تھے, کانوا من آیاتنا عجبا, یہ ہماری قدرت کی کوئی بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے؟ نہیں, اللہ تو اس سے بڑے کام کر رہا ہے. کائنات میں ہر چیز معجزہ ہے, لیکن ہم عادی ہو چکے ہیں. انڈے میں سے چوزا نکلنا اصحاب الکہف کے سونے کے بعد دوبارہ سے جاگنے سے بڑا معجزہ ہے, لیکن ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں. تم نے گمان کیا ہو, اللہ کے لیے تو کوئی مشکل کام نہیں. اذ ابى الفتية الى الكهف, جب وہ چند نوجوان تھے انہوں نے ایک غار میں پناہ لی. فقالوا, پھر انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی, ربنا آتنا من لدنک رحمہ, اے رب ہمارے ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما. وہیئ لنا من امرنا رشدا, اور ہمارے اس معاملے میں کوئی کامیابی کی راہ نکال دے. پھر وہ کیا راہ نکلی؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ وہ کام کیا, وہ کرامت فرمائی جو کسی نبی کے ساتھ بھی معجزہ نہیں ہوا. حالانکہ وہ نہ نبی تھے, نہ صحابی تھے, نہ تابعی تھے, تبع تابعین میں سے تھے عیسیٰ ابن مریم کے. وہ انشاءاللہ تعالیٰ اصحاب الکہف کا مکمل واقعہ میں اگلی دفعہ سٹارٹ میں کور کروں گا, اس کے بعد پھر ہم انہی آیات کو آگے لے کے چلیں گے. بہرحال یہ 10 آیات یاد کر لیں جو میں نے آج کور کی, اور ان میں بھی یہ جو 10ویں آیت ہے اس کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں, خواہ وہ آپ تشہد میں دعا مانگ رہے ہوں یا عام حالت میں. یہ 2 دعائیں آپ نے نہیں چھوڑنی, ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار, اور ربنا آتینا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. یہ ہیئ لنا پڑھنا ہے, اسے آگے حمزہ ہے. لیکن قرب قیامت میں, قیامت آنے سے پہلے پہلے ایک دفعہ پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہوگا, دوبارہ سے خلافت راشدہ قائم ہو جائے گی. مسند احمد میں حدیث موجود ہے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا میں تم میں موجود رہوں گا, تم میں نبوت باقی رہے گی. پھر اللہ تعالیٰ مجھے اپنے پاس بلا لے گا, میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی, جو ابو داؤد اور ترمذی میں آیا کہ 30 سال تک ہوگی. اس کی تفصیلات بھی آئیں, ابو بکر کے 2 سال, عمر کے 10 سال, عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال, رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. اور ان 6 سالوں میں 5.5 سال حضرت علی کے ہیں اور 6 مہینے حسن ابن علی کے. پھر مسند احمد کی حدیث میں آگے آتا ہے کہ خلافت اعلی منہاج النبوہ کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور شروع ہو جائے گا, اور وہ بھی اس وقت تک رہے گا جب تک اللہ چاہے گا. پھر اللہ تعالیٰ اسے بھی اٹھا لے گا, پھر تم پر جابر حکمرانوں کا غلبہ ہو جائے گا, اور وہ بھی جب تک اللہ چاہے گا وہ غلبہ باقی رہے گا. اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی. یعنی یہ 5 ادوار کا ذکر موجود ہے. نبی الاسلام کا مبارک دور, اس کے بعد خلفائے راشدین کا دور, پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت, پھر جابر حکمران, اور 5واں دور جو الٹیمیٹ خلافت راشدہ واپس آئے گی. آج ہم جس ایرا میں ہیں, ہم ماضی میں جا کے یہ ادوار گنوا سکتے ہیں. نبی الاسلام کا مبارک دور 11 ہجری میں مکمل ہوا, اس کے بعد 30 سال خلافت رہی, صلح حسن 41 ہجری میں ہوئی, ایگزیکٹلی 30 ایئرز کے بعد. دوسرا دور بھی ختم ہوا, 41 ہجری سے بنو امیہ کی ملوکیت شروع ہوئی, کاٹ کھانے والی ملوکیت, وہ آلموسٹ 90 سال تک رہی. پھر دوسری صدی ہجری کے اندر بنو عباس کا غلبہ ہوا, وہ بھی کاٹ کھانے والی ملوکیت ہی تھی,
لیکن ایک دوسرے خاندان کی، اور وہ سلسلہ کئی سو سال تک جاری رہا، اور اس میں مسلمانوں پر عروج و زوال کا سلسلہ رہا، آپس میں بھی طوائف الملوکی ہوئی، یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ اسی دوران جو مسلمانوں پر تاتاریوں کا ایک آزمائش والا معاملہ ہوا، اس کے بعد دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے غلبہ دیا عثمانیوں کے ذریعے سے، تاتاریوں نے ہی حق قبول کر لیا، اور پھر الٹیمیٹلی یہ جو ملوکیت ہے اس کا خاتمہ ہوا، اور جابر حکمران مسلمانوں کے اوپر مسلط ہوئے جو زبردستی حکمران بن گئے، یعنی کلونیل پاورز۔ کہیں پر فرینچ آ گئے، کہیں پر گریٹ برٹن نے قبضہ کر لیا، اور یہ جابر حکمران بالآخر کافی حد تک مسلمانوں سے ٹل گئے ورلڈ وار 2 کے بعد، جب مسلمانوں کے دوبارہ سے اب آلموسٹ 58 ملک بن چکے ہیں۔ ورنہ اگر آپ ورلڈ وار 1 کے قریب دیکھیں تو ایک سلطنت عثمانیہ ہی بچی تھی، وہ بھی ختم ہو گئی۔ سب کانٹیننٹ پہ تو گریٹ برٹن کا قبضہ پہلے ہی ہو چکا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ یہ ملک بننے شروع ہوئے، انڈونیشیا، ملیشیا، مصر، یہاں پہ پاکستان، اور پھر پاکستان میں سے ہی بنگلہ دیش بھی نکلا، افغانستان بھی کافی حد تک معاملات بہتر ہوئے، ایران تو خیر پہلے بھی اس طریقے سے محکوم نہیں ہوا تھا، لیکن بہرحال انقلاب تو 1979 میں آیا۔ اس طریقے سے دوسرے جو عرب ملک ہیں وہ بھی آزاد ہوئے، افریقہ میں کتنے عرب ملک بن گئے، یعنی کلونیل پاورز کا جو ایک غلبہ تھا وہ ڈھیلا پڑا۔ اب یہ جو ایرا ہے، یہ خلافت اعلی منہاج النبوہ جو دوبارہ قائم ہونی ہے اس کی طرف جا رہا ہے، یعنی ایک ٹرانزیشن پیریڈ ہے۔ یعنی یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ رات کو سوئیں اور ایک ایرا ختم ہوا ہے اور دوسرا شروع ہو جائے، آہستہ آہستہ اس میں کنورٹ ہوتا ہے۔ اس کی طرف اب یہ معاملات رواں دواں ہیں۔ اب وہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ 100 سال میں وہاں تک بات پہنچے، یا 500 سال میں پہنچے، یا 1000 سال میں پہنچے۔ بہرحال یہ اب آخری دور کی طرف ہم جا رہے ہیں، باقی سارے ادوار ہم دیکھ چکے ہیں۔ مسند احمد میں ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دنیا کے ہر گھر میں میری دعوت پہنچ نہ جائے اور لوگ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اسے قبول نہ کر لیں۔ آج سوشل میڈیا کی برکت سے، انٹرنیٹ کی برکت سے یہ بات سمجھنا آسان ہے کہ دنیا کے ہر کونے تک اسلام کی حقیقت پہنچ چکی ہے الحمدللہ۔ شاید چند ایک کوئی جنگلات باقی رہ گئے ہوں، ادروائز جتنی بھی سویلائز جگہ ہیں وہاں پر یہ حق کھل چکا ہے۔ اس حوالے سے مسلمانوں کا ریلیجن لوگوں میں انٹروڈیوس ہو چکا ہے، اور خصوصاً جب سے یہ پچھلے سال 7 اکتوبر 2023 سے اسرائیل کا اور حماس کا کنفلکٹ شروع ہوا، اس کے بعد سے تو پوری دنیا کی خبروں میں مین خبروں میں یہ چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں، بنی اسرائیل ورسز مسلمز، جیوز ورسز مسلمز، اور اس سے ظاہر ہے ریلیجن والا معاملہ سب کے سامنے آ رہا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس حق کو پوری دنیا تک انٹروڈکشن کے پوائنٹ آف ویو سے پہنچا دیا ہے۔ اب جس کی مرضی وہ مزید تحقیق کرے اور حق کی طرف آئے۔ 11 ستمبر 2001 کے بعد جس طریقے سے مسلمانوں پر پابندیاں لگائی گئیں، اللہ تعالیٰ نے اس شر میں سے بھی خیر نکالا اور نان مسلمز کو اسلام کا تعارف ہوا۔ اس کے بعد تو بہت تیزی سے لوگ اسلام کو اسٹڈی کر کے پرپز آف لائف تک پہنچے، خدا کا تعارف ہوا لوگوں کو، اور قرآن کو اسٹڈی کیا، حق بات کو قبول کیا۔ ہر شر میں سے کوئی نہ کوئی خیر نکلتا ہے۔ ابھی یہ فلسطین والے جو معاملات ہوئے، اس کے بعد کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ ایٹ لیسٹ یورپ امریکہ میں لوگوں کے دماغ کھلے ہوئے ہیں، وہ جب کسی تحقیق میں پڑھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی رزلٹ ضرور نکال لیتے ہیں، اور جو حق کے متلاشی ہیں وہ حق تک پہنچ جاتے ہیں۔ سنن نبی داؤد کے اندر اور مسند احمد کے اندر کئی ایک احادیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ایک شخص نہ پیدا ہو جائے میرے ہی نام پر جو پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے۔ امام محمد مہدی علیہ السلام سے متعلق 12 صحیح الاسناد احادیث میں نے مختلف ویڈیوز میں کور کی ہیں۔ آلموسٹ کوئی 1-1.5 سال پہلے جب بنو امیہ کے ایک بندر نے امام مہدی کی گستاخی کی تھی تو میں نے دوبارہ سے اس چیز کو ڈسکس کیا تھا۔ امام مہدی کی گستاخی انجینئر محمد علی مرزا لکھے تو وہ ساری احادیث اس لیکچر کے اندر میں نے بیان کی ہوئی ہیں۔ بخاری اور مسلم میں بھی اشارتاً موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہاری اس وقت کیا شان ہوگی کہ جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے، سلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے اور جزیہ موقوف کر دیں گے، اور پوری دنیا میں امن ہوگا، اور وہ عادل حکمران کی حیثیت سے مسلمانوں میں اتریں گے۔ اور تمہاری اس وقت کیا شان ہوگی کہ جب تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا۔ اب یہ امام کا ترجمہ 2 طرح سے کیا گیا ہے۔ ایک ترجمہ یہ کیا گیا کہ جو مسلمانوں کا امیر ہے اس کے پیچھے
حضرت عیسیٰ ابن مریم نماز پڑھیں گے، کیونکہ مسلم شریف میں آتا ہے کہ اقامت ہو چکی ہوگی، مسلمانوں کا امیر کہے گا کہ آپ نماز پڑھائیں، تو وہ کہیں گے کہ نہیں، یہ فضیلت امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تم میں سے بعض کے امام ہوتے ہیں، میں تمہارے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ اور امام کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ تمہیں گائیڈ کرنے والی چیز تمہیں میں سے ہوگی، یعنی قرآن و سنت، کیونکہ وہ بھی امام ہے، یعنی وہ تمہاری شریعت کے مطابق چلیں گے، وہ نئی شریعت نہیں لے کے آئیں گے، وہ امتی بن کر آئیں گے، امتی نبی نہیں بن کے آئیں گے، امتی بن کر، نبی وہ پہلے سے ہیں۔ یہی دجالی دھوکہ دیا غلام احمد قادیانی نے، کہ اس نے کہا کہ جب آپ لوگ بنی اسرائیل سے ایک امتی نبی ادھار لے رہے ہیں تو میں تو خود رسول اللہ کی امت سے ہوں، تو مجھے کیوں نہیں لے رہے، میری خدمات حاصل کریں۔ تو ہم نے بنی اسرائیل سے کوئی ادھار نبی نہیں لیا، وہ امتی نبی نہیں ہے، بلکہ وہ نبی پہلے سے ہیں، امتی بن کر آئیں گے، نبوت چھینی نہیں ہوگی، نبی امتی ہیں، وہ امتی نبی نہیں ہے۔ یہ الفاظ کے فرق سے اس دجل کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے۔ تو وہ کوئی امتی نبی نہیں ہے، وہ نبی ہے جو امتی بن کر آئیں گے۔ اس امت میں وہ نبی کی حیثیت سے نہیں، بلکہ دین کے مجدد کی حیثیت سے، ایک پولیٹیکل مسلمانوں کے لیڈر کی حیثیت سے آ رہے ہوں گے۔ شریعت وہی ہے، کیونکہ صحیح مسلم میں جب یہ حدیث آتی ہے نا کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے اور تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا، مسلمانوں کا امیر نماز پڑھائے گا، عیسیٰ ابن مریم اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے، تو آگے راوی حدیث کے الفاظ ہیں، وہ تمہیں اللہ کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے۔ یہ صحیح مسلم میں 394 نمبر حدیث ہے، سٹارٹ ہی میں، تو اس میں یہ مقدمہ بالکل کلیئر ہے۔ باقی عیسیٰ ابن مریم کا دنیا میں آنا، اس کے حوالے سے قرآن و سنت کے دلائل وہ میں الگ سے ویڈیوز میں ذکر کر چکا ہوں۔ قرآن کلاسز متحمل نہیں ہے کہ ہم اس کی تفصیل میں جائیں، کیونکہ یہ ٹاپک اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا کہ مسلمانوں پر تیسرا عروج آنا ہے امام محمد مہدی کے ذریعے، اور اس میں بھی جو ایک کریٹیکل ایشو ہے دجال کو قتل کرنے کا، چونکہ وہ فتنہ بہت بڑا ہوگا، اس کے لیے ایک غیر معمولی انسان کی ضرورت ہے۔ امام محمد مہدی دجال کو قتل کرنے پر غالب نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے اس دجال کو قتل کروائے گا۔ اللہ چاہے تو کسی چڑیا سے بھی کروا سکتا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اپنا پلان بنایا ہے کہ جو جھوٹا مسیح ہے اس کو قتل کرنے والا سچا مسیح ہوگا۔ اور جیوز کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا آخری کوڑا عیسیٰ ابن مریم خود برسائیں گے۔ کیوں؟ جب کبھی بھی نبیوں کا انکار ہوا ہے جو رسول بن کر آتے تھے، سمپل نبی نہیں رسول، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا تھا۔ قوم نوح کے اوپر عذاب آیا، قوم عاد پہ، قوم سمود پہ، خود ہمارے نبی علیہ السلام کے کیس میں جہاد اور قتال کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کے اوپر اور مشرکین عرب کے اوپر اور رومنز اور پرشینز کے اوپر عذاب مسلط کیا، جو سورہ التوبہ کے اندر رپورٹ ہوا۔ کیا مسلمانوں تمہاری تلواروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان پر عذاب بھیجے گا۔ عیسیٰ ابن مریم کا بھی انکار کیا تھا جیوز نے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کو تو بچا لیا، لیکن دنیا میں باقی نہیں رکھا، آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ اگر دنیا میں وہ باقی رہتے تو وہی سنت رپیٹ ہوتی کہ صرف ان کے ساتھی بچائے جاتے، باقی سارے کے سارے جیوز تباہ کر دیے جاتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت کا تقاضا تھا کہ کوئی دنیا میں یہودی باقی نہ رہتا، کیونکہ انہوں نے وقت پیغمبر کا انکار کیا تھا۔ نوح علیہ السلام کے مخالفین بھی تو ہزاروں میں تھے، صرف 78 بندے بچائے گئے۔ یہاں پہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالفین نے تباہ و برباد ہونا تھا، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کو بچا لیا، دنیا میں باقی نہیں رکھا، وہ دوبارہ آئیں گے قرب قیامت میں۔ دوسری طرف یہودیوں کو بھی باقی رکھا، ان پر وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ نے عذاب کے کوڑے بھیجے، اور یہ بھی قرآن میں ذکر ہے کہ میں قیامت تک تم پر وقتاً فوقتاً ایسے عذاب مسلط کرتا رہوں گا، ایسے لوگ مسلط کرتا رہوں گا جو تمہیں عذاب دیتے رہیں گے، کیونکہ تم نے عیسیٰ ابن مریم کا انکار کیا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ عیسیٰ ابن مریم کے انکار کے اوپر اللہ کا اتنا غصہ کیوں ہے؟ انکار تو اور پیغمبروں کا بھی ہوا تھا، لیکن وہ یکمشتی ختم ہو گئے ان کے مخالفین۔ یعنی یہ تو نہیں ہوا کہ نوح علیہ السلام کے مخالفین کچھ زندہ رکھے گئے ہوں، کچھ مار دیے گئے ہوں، پھر وقتاً فوقتاً ان کی نسلوں پہ بھی عذاب آتا رہے، یا قوم سمود، قوم عاد۔ یہ جیوز کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے کہ یکمشت اللہ نے ختم نہیں کیا اور قیامت تک عذاب آئے گا؟ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ باقی سب لوگ آسمانی مذاہب کے ماننے والے نہیں تھے، بت پرست تھے۔ جیوز جو ہے نا وہ تو کلیم کرتے تھے کہ ہم پیغمبروں کے ماننے والے ہیں، ہم ابراہیمی ہیں، اس لیے انہیں سزا بڑی ملی ہے کہ تم پیغمبروں کے ماننے والے ہونے کے باوجود تم نے ہمارے اولو العزم پیغمبر
عیسیٰ ابن مریم کا انکار کیا، تمہاری نسلیں بھی اب عذاب بھوگتیں گی اگر وہ حق کے راستے پر نہیں آتی۔ ویسے یہ ہوا ہے کہ چند ایک خوش نصیبوں نے بعد میں حق قبول کر لیا، لیکن اوورال روش ان کی آج تک وہی ہے، اس لیے وقتاً فوقتاً ان پر عذاب کے کوڑے آئے۔ ایک تو کچھ عرصے بعد ہی آ گیا، 33 عیسوی میں عیسیٰ ابن مریم کو اٹھایا گیا، 70 عیسوی میں آلموسٹ 37 ایئرز کے بعد ٹائٹس نے ان پر حملہ کیا، جو ہم نے پچھلی دفعہ ڈسکس کیا تھا، یروشلم تباہ و برباد کر دیا۔ ہیکل سلیمانی جو دوبارہ تعمیر کر لیا تھا انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کے ذریعے جو عروج ملا، اس کے بعد اس دوسرے زوال کے اندر وہ ٹیمپل بھی ٹوٹ گیا جو دوبارہ بنایا تھا۔ ایک دیوار اس کی سلامت ہے، ویلنگ وال، جس کے سامنے وہ گریا کرتے ہیں، یوں کر کے تورات پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اور اب انہوں نے تیسرا ٹیمپل تعمیر کرنا ہے، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ جب تعمیر ہوگا اس کے لیے ریڈ ہائیفرز بھی آئیں، وہ سرخ گائے جو 5 چل پڑی تھی اور مسلمانوں کو ہاتھ پاؤں پڑ گئے، یعنی قرآن و حدیث سے ان کو کبھی کوئی وحید نہیں سمجھ آئی ہے، وہ انہوں نے 5 گائے لے لی۔ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کچھ نہیں ہوگا، اور اللہ کا شکر ہے اپریل گزر گیا، پھر مئی بھی گزر گیا، اب یہ آج 18 اگست 2024 ہے، وہ معاملہ تو وہیں پہ رکا ہوا ہے۔ بہرحال وہ تیسرا جب ٹیمپل تعمیر کریں گے، ان کا نظریہ ہے کہ پھر ہمارا مسیحا آئے گا، اور وہ مسیحا جس کا وہ انتظار کر رہے ہیں وہ آلموسٹ 2000 سال پہلے آ کے جا چکے ہیں، عیسیٰ ابن مریم۔ اب جب وہ دوبارہ آئیں گے نا تو وہ ان کے جعلی مسیحا کو قتل کرنے آئیں گے۔ اسی لیے دیکھیں دجال کو بھی مسیح کہا جاتا ہے، مسیح الدجال، یعنی دجل والا مسایا، جھوٹا مسایا۔ اور سچے مسیح کون ہے؟ یسوع مسیح، عیسیٰ ابن مریم، وہ سچے مسیح ہیں، وہ جھوٹا مسیح ہے۔ مسایا وہ بھی ہے، وہ صحیح مسلم میں آتا ہے، اس کے حکم سے آسمان بارش برسائے گا، کھیتیاں اگیں گی۔ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ لوگوں کو قتل کر کے زندہ بھی کر لے گا۔ تو کام تو وہ حضرت عیسیٰ والے کر رہا ہوگا، لیکن وہ جھوٹا مسیح، وہ آزمائش ہے مسلمانوں کے لیے۔ سچے مسیح جو ہیں وہ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ فیصلہ کب ہوگا؟ جب عیسیٰ ابن مریم اسے قتل کریں گے، لد نامی گاؤں کے پاس نیزہ مار کے عیسیٰ ابن مریم کی سانس سے وہ پگھلے گا۔ یہ پریکٹیکلی ایک اناؤنسمنٹ ہوگی کہ سچا مسیح وہ ہے جس نے قتل کر دیا اس جھوٹے مسیح کو۔ اگر وہ مسیح سچا ہوتا تو وہ غالب آتا نا۔ دجال کا مغلوب ہو جانا عیسیٰ ابن مریم کے ہاتھوں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ سچے مسیح ہے، اور وہ آخری قسط ہے جو یہودیوں پر آنی ہے، اور اس قسط کا مشاہدہ خود عیسیٰ ابن مریم بھی کریں گے، تاکہ اللہ کی وہ سنت اسی طریقے سے قائم رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو ان کے مخالفین کا عذاب ان کی نظروں کے سامنے دکھاتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ دکھائے گا۔ وہ تو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اگر کسی پتھر کے پیچھے بھی کوئی یہودی چھپا ہوگا نا، یا درخت کے پیچھے، تو وہ پتھر اور درخت بھی بولے گا اے مسلم میرے پیچھے یہودی ہے، اسے قتل کر دے، سوائے غرقد کے درخت کے۔ وہ یہودیوں کا درخت ہے، وہ انہیں پناہ دے گا۔ بہت بڑی ایک جھاڑی ہوتی ہے، وہ کئی بندے بھی اس میں چھپ جائیں تو نظر نہیں آتے، اور وہ ایک کمال کی جھاڑی ہے جو ریگستان میں اسی علاقے میں اگتی ہے، جس کی کاشت انہوں نے بہت زیادہ کی ہوئی ہے، اور وہ یہودیوں کا درخت ہے، ایک جھاڑی نما درخت جو ان کی حفاظت کرے گا۔ باقی ہر درخت ہر پتھر بولے گا، اور یہ میدان جنگ میں ہو رہا ہے، عام حالت میں نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پھر فیصلہ کر لیا ان کے لیے کہ بھائی انہوں نے چونکہ اب حق قبول نہیں کیا، ان پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی آخری قسط آنی ہے۔ لہٰذا عیسیٰ ابن مریم کا دنیا میں آنا، اس کے پیچھے ٹیکنیکل ریزن یہ ہے کہ انہوں نے اپنی مخالف قوم کا عذاب اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا جو باقی رسولوں نے دیکھ لیا تھا، اس لیے وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور عذاب کی آخری قسط ان کے ہاتھوں سے ہوگی، اور وہ اللہ تعالیٰ کی سنت اسٹیبلش ہو جائے گی کہ عیسیٰ ابن مریم اور ان کے ماننے والے بچا لیے جائیں گے۔ کرسچنز اور مسلمان، کرسچنز بھی اسلام قبول کر لیں گے۔ وہ سورہ النساء میں آیا کہ اہل کتاب میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا مگر یہ کہ وہ عیسیٰ ابن مریم کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا۔ 40 سال تک دنیا میں رہیں گے، شادی کریں گے، ان کے بچے ہوں گے، پھر وہ فوت ہوں گے، موت انہیں بھی آنی ہے، اور پھر وہ نبی الاسلام کی قبر مبارک کے ساتھ دفن ہوں گے۔ یہ تمام چیزیں احادیث میں موجود ہیں، میں نے تفصیل سے کئی دفعہ ویڈیوز میں ریکارڈ کروا دیا ہے۔ اب لکھیں عیسیٰ ابن مریم دنیا میں دوبارہ آئیں گے، حیات مسیح، نزول مسیح، تو میری وہ ویڈیوز کھل جائیں گی جن میں میں نے ساری احادیث کو ڈسکس کیا ہے۔ بہرحال یہ حکمت کھل گئی کہ عیسیٰ ابن مریم نے دنیا میں کیوں آنا ہے۔ دوسرا، یہودیوں پر عذاب کی مسلسل قسطیں کیوں ہیں، ایک ہی دفعہ اللہ نے ان کو ختم کیوں نہیں کر دیا؟ اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ چونکہ وہ نبیوں کے ماننے والے تھے، نبیوں کا نام لے کر انہوں نے غداری کی، اس لیے عذاب کی قسطیں ان پر آتی رہیں گی۔ ٹائٹس نے 70 عیسوی میں کیا، اس کے بعد بھی کرسچنز نے بڑا مشکل
टफ टाइम दिया है इनको। और ये पिछली सदी में तो हमने इतनी बड़ी इजाफ की किस्त देखी कि 60 लाख यहूदी कत्ल हुए हिटलर के हाथों वर्ल्ड वार 2 के अंदर, हॉलोकॉस्ट जिसे कहते हैं। उसमें हिटलर का जुर्म अपनी जगह है, लेकिन इनके ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश आई। और आज भी जो ओरिजिनल ज्यूज हैं वो तो रियासत इसराइल के भी खिलाफ है। वो कहते हैं ये अल्लाह ताला ने हमें अजाब दिया हुआ है, हमारी जब तौबा कबूल होगी अल्लाह ताला खुद हमें यरूशलेम की जमीन वापस कर देगा। इसलिए वो ज़ायनिस्ट मूवमेंट को सही नहीं समझते। इसलिए आप देखते हैं वो जो प्रैक्टिसिंग यहूदी हैं जिनकी लंबी लंबी दाढ़ी है बिल्कुल अहले हदीसों की तरह, और लंबे लंबे बाल रखे हुए हैं उन्होंने, और वो कैप पहनी हुई है उन्होंने बड़ी बड़ी, और उनके आप देखें सारे वो देखने में लगते ही नहीं है मतलब कि वो मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम, वो सिर्फ बालों से पहचाने जाते हैं। अदरवाइज दाढ़ियां बिल्कुल हमारी तरह उनकी नजर आ रही होती है, सुच्ची दाढ़ियां। वो सारे तो फिलिस्तीन का झंडा लगा के इसराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं अमेरिका में, यूरोप में, क्योंकि वो ज़ायनिस्ट मूवमेंट के खिलाफ है। वो कहते हैं ये लोग शरीयत के खिलाफ चल रहे हैं, और किसी हद तक उनका मौकिफ दुरुस्त है, क्योंकि यहूदियों ने तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब दुनिया में मौजूद थे उस वक्त जिहाद नहीं किया था, तो अब उन्होंने जिहाद कहां से करना है? तो इसलिए वो जिहाद और किताल वाला मामला कर ही नहीं सकते। ये तो कमाल की गेम की है ज़ायनिस्ट मूवमेंट ने कि किस तरीके से उन्होंने बालफोर डिक्लेरेशन करके वो यहूदी जो कई सौ साल से यूरोप में वो स्टेटस गुजार रहे थे जो हमारे पड़ोसी मुल्क में शूद्रों का भी नहीं, उससे भी कम था। इनकी बस्तियां अलग होती थी और उन्हीं बस्तियों के कॉर्नर पे सारे क्रिश्चियंस अपना कूड़ा करकट फेंकते थे, ऊंची ऊंची दीवारें बनाई हुई होती थी, उनके अंदर ये जिंदगियां गुजारते थे। और इनके ऊपर जरूरी होता था हर एक ने अपने बाजू के ऊपर डेविड स्टार वो 6 कोनों वाला लगा के रखना है, ताकि दूर से पता चल जाए कि ये यहूदी है, इससे दूर रहना है। अछूत के तौर पे डील करते थे इन्हें अच्छा नहीं समझते थे। इतवार वाले दिन तो इन पे निकलने पे भी पाबंदी होती थी। यानी जो कुछ आपके मुल्क में कादियानियों के साथ किया जा रहा है ना, ये तो शाही कोई नहीं जो क्रिश्चियंस ने यहूदियों के साथ किया है। आज हम जिस एरा में हैं ये जरा आपको चेंज नजर आ रहा है कि ज्यूज और क्रिश्चियंस की दोस्ती हो चुकी है मफादात की खातिर। ये पोस्ट वर्ल्ड वार 1 है और उसमें भी पोस्ट वर्ल्ड वार 2, जिसके बाद उन्होंने इन पे तरस खा के इन्हें इसराइल की रियासत दे दी और एक नई मुसीबत खड़ी कर दी मुसलमानों के लिए, जो आज तक हम भुगत रहे हैं। वरना सुलूक इनके साथ बहुत बुरा होता था। जाहिर है कि ईसा इब्न मरियम क्रिश्चियंस के नजदीक खुदा या खुदा का बेटा, और ज्यूज कहते थे ये दज्जाल है, आउट ऑफ वेडलॉक पैदा हुआ है, नाऊद बिल्लाह। मुझे बताएं 180 डिग्री अकायद और नजरियात हो, एक शख्स को एक पार्टी खुदा माने हुए और दूसरी पार्टी कह रही है कि तो ये आम इंसान भी नहीं है, ये तो आउट ऑफ वेडलॉक पैदा हुआ है, नाऊद बिल्लाह। तो इनका आपस में इत्तेफाक हो ही नहीं सकता। ये तो गुस्ताखी से भी कोई अगला दर्जे की कोई चीज है, उससे भी ज्यादा कोई बुरी चीज है। गुस्ताखी का तो वर्ल्ड ही छोटा है, लेकिन ये मफादात की खातिर पॉलिटिक्स और ये सारा कुछ हुआ। फिर जाहिर है कि 18वीं 19वीं और 20वीं सदी के अंदर बेसिक ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी इस किस्म की आवाजों की वजह से फिर लोगों ने वो जो सख्त मजहबी रवैये थे उन्हें पीछे रख के तो एकोमोडेट किया एक दूसरे को। ये आज आपको बताया जाता है दुनिया की मैशत यहूदियों के कब्जे में है, दुनिया की गरीब तरीन कौम थी ये एक रॉस चाइल्ड, इनमें एक बच्चा समझदार पैदा हुआ आज से कोई 300-400 साल पहले, और उसने कारोबार शुरू किया, है ईमानदार था, करते करते बैंकिंग का निजाम, फिर उसने सबको साथ मिलाया, पूरी दुनिया के बैंक इनके कब्जे में है। अदरवाइज ये तो एक समझ ले तीसरे दर्जे के जो शहरी है ना, उनसे भी बुरा वक्त ये गुजार रहे थे इस दुनिया में। इन्होंने बहुत मुश्किल वक्त देखा है। आज हमें इतनी इनकी रौनक नजर आ रही पूरी दुनिया में, दौलत के एतबार से भी, शोहरत के एतबार से भी, ताकत के एतबार से भी। ये ऑलमोस्ट समझ ले पिछले 100 साल की गेम है जिसमें ये दुनिया की पॉलिटिक्स में ऊपर आए, और दौलत के एतबार से भी बमुश्किल 250-300 साल की गेम है। इससे पहले ये लोग इसी तरीके से गरीब ही थे। तो ये सारी हिस्ट्री मालूम होना जरूरी है। अब अगली आयात के अंदर अल्लाह ताला ने ऑफर दी है ज्यूज को कि अभी भी वक्त बाकी है, अगर तुम तौबा करना चाहो तो हम तुम्हें ये गिला नहीं करेंगे कि तुम जूनियर मुसलमान हो और दूसरे सीनियर मुसलमान हैं। अल्लाह ताला तुम्हें कबूल करने के लिए तैयार है। वो बेचारे सीनियर ही थे लेकिन हरकतों की वजह से जूनियर हो गए ना। सीनियर थे, ज्यूज सीनियर मुसलमान है। उस वक्त जू हजरत ईसा इब्न मरियम कौन है? बनी इसराइल में से। उनका इनकार करके ये ज्यूज जो है वो काफिर हुए, अदरवाइज इनकार ना करते तो सीनियर ही रहते। उस वक्त तक भी सीनियर थे। जैसे ही ईसा इब्न मरियम का इनकार किया, अकड़ में आ गए कि ये नौजवान लड़का, इसकी पैरवी हम क्यों करें। इतनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी दाढ़ियों वाले लोग बैठे हुए थे, उन्होंने ये नहीं देखा कि भाई वो पैगंबर है, तुम तो सिर्फ उलमा हो जिनका काम पैगंबरों की लेगेसी को आगे लेके चलना है, और जब पैगंबर दुनिया में आ जाए फिर तुमने लीडरशिप छोड़ देनी है।
پھر مسلح آ کے پیغمبر نے سنبھالنا ہے، لیکن انہوں نے اپنی مسجد نہیں چھوڑی، ذلیل و خوار ہو گئے۔ نہ صرف عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ یہ کیا، خود ہمارے محبوب علیہ السلام کے ساتھ بھی کیا۔ ادھر تو ان کے پاس اور سٹرونگ بہانہ آ گیا نا کہ نبی علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے آئی نہیں ہے، نبی علیہ السلام تو بنو اسماعیل میں سے تھے۔ عیسیٰ ابن مریم کے کیس میں یہ بہانہ بھی نہیں تھا، وہ تو بنی اسرائیل میں سے تھے، انہیں بھی قبول نہیں کیا، نبی علیہ السلام کو بھی قبول نہیں کیا، اس لیے وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ ایران کے آفیشل ٹی وی چینل نے کہ جو ان کے آیت اللہ ہے سپریم لیڈر علی خامنائی رحمہ اللہ تعالی، وہ امریکن حملے میں شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول کرے اور جو ان کے لواحقین ہیں ان کو صبر دے، اور ظاہر ہے کہ پوری قوم، ایرانی قوم ان کو روحانی پیشوا بھی مانتی تھی اور سیاسی لیڈر بھی، ان کے لیے ایک تکلیف دہ چیز ہے۔ ہم پوری ایرانی قوم کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں اور تعزیت کا اظہار بھی کرتے ہیں اپنے اس پلیٹ فارم سے۔ باقی اب یہ جو صورتحال بن چکی ہے، اس میں جو حضرت ٹرمپ صاحب نے بورڈ آف پیس کا معاملہ شروع کیا تھا فلسطین کے لیے، وہ تو لگتا ہے اب کھٹائی میں ہی پڑ گیا، اور اس سے بڑا مسئلہ اس وقت مسلمانوں کا سامنے آ چکا ہے کہ ایک اتنا بڑا ملک جس کی آبادی آلموسٹ 9 کروڑ ہے، ایران، اس کے اوپر امریکہ ڈائریکٹلی انوالو ہو کر اٹیک میں شامل ہو چکا